السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہیں اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منبر پہ خطاب دیتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیتے تو نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے: لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ اہل النعمت والفضل والثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں جو نعمتوں والا، سارے فضل و کرم کا مالک اور بہترین حمد و ستائش کا حقدار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ ایک اور حدیث ہے 741۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز مکمل ہونے پہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت والفضل والثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سب احسانات اور فضل و کرم اور عمدہ تعریف اور توصیف کا حقدار وہی ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی لائق بندگی نہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی لگے۔ ایک اور حدیث ہے 742۔ جناب عبدہ بن ابی لبابہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب ورات سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے۔ عبد المالک کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ورات کو بیان کرتے سنا، جبکہ الثبات اور سفیان ورات سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں، اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور تیرے نزدیک کسی مالدار کو اس کے مال کچھ نفع نہیں دے گا۔ اس سے آگے ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مجھے کوئی ایسی چیز ارسال کر دیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہونے پہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور حدیث ہے 743۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرتے، پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت ما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم بہ منی انت المقدم والمؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے اگلے، پچھلے، پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ اور جو میں نے اپنی جان پہ ظلم و زیادتی کی ہے وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما دے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا الہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 744، حضرت ابو مالک اشجعی اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں، ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول جب میں نماز پڑھ لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے عافیت سے نواز دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ ایک اور حدیث ہے 746، حضرت معصب بن سعد، عمر بن میمون ازدی دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو یہ کلمات دعا اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من البخل واعوذ بکا من الجبن واعوذ بکا من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بکا من فتنۃ الدنیا واعوذ بکا من عذاب القبر۔ اے اللہ میں بخل و کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں بے کار عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 747، حضرت مسلم بن ابی بکرہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کفر، فقر و فاقے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 747، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ثروت اور مالدار لوگ بہت زیادہ اجر و ثواب لے گئے ہیں، وہ ہماری طرح قرآن مجید اور دیگر اذکار و اوراد پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ہم فقراء خرچ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم اس پہ عمل کرو تو اپنے سے پہلے لوگوں کے اجر و ثواب کو پالو گے اور اپنے سے بعد والے لوگوں سے آگے نکل جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جس نے تمہاری طرح وہ وظیفہ پڑھا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اتنی ہی بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاؤ تو اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 749، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فقراء صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مالدار لوگ اپنے مال کی بدولت بلند درجات اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر گئے ہیں، وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے بعد زائد مال و دولت بھی ہے، وہ اس سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگرچہ تم اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ
تو تم اپنے سے آگے بڑھ جانے والوں کو پالو گے اور تمہارے بعد والے تمہیں نہ پا سکیں گے۔ تم ان سے اجر و ثواب میں بلند ہی رہو گے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ پھر ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، ہم میں سے بعض کہتے تھے ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں گے۔ لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو حتیٰ کہ تم سب اس کو 33 بار پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 750۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو یہ 99 بار ہو گیا۔ پھر 100 کی گنتی پورے کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ پڑھا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 751۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم بے شک مجھے تم سے محبت ہے۔ تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان، اللہ کی قسم بلا شبہ مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی بہترین عبادت کے لیے میری مدد فرما۔ ایک اور حدیث ہے 752۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمیں ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر ایک انصاری شخص کو خواب آیا تو اسے کہا گیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اتنی بار تسبیح پڑھو۔ اس نے کہا ہاں۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا تم اسے 25 بار پڑھ لیا کرو اور اس تحلیل میں لا الہ الا اللہ کو شامل کر لو۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو تمام بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسی طرح کر لو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 753۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کا نام برا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے جویریہ نام رکھا اور آپ یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ کہا جائے آپ برا نیکی کے ہاں سے نکلے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے جبکہ میں اپنی نماز گاہ میں بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس تشریف لائے جبکہ میں ابھی تک جائے نماز پہ ہی بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب سے میں گیا ہوں تم اسی جگہ اپنی نماز گاہ میں مسلسل بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے پاس جانے کے بعد صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر ان کا وزن تیرے سارے ذکر کے ساتھ کیا جائے تو ان پہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنات عرشہ و مدد کلماتہ، میں اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا اور اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر بیان کرتا ہوں، اس کے نفس کی رضا و خوشنودی کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر
اور ان کلمات کی صحیحی کے برابر۔ ایک اور حدیث ہے 754، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے، یعنی کچھ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے دن رات کے دن سمیت ذکر اور دن کے رات سمیت ذکر سے زیادہ یا افضل و اعلیٰ ذکر نہ بتاؤں؟ تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلقا و سبحان اللہ ملء ما خلقا و سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء و سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء و سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ و سبحان اللہ عدد کل شیء و سبحان اللہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ میں اللہ کی پاکی اس کی مخلوق کی بڑائی کے برابر بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ کی بڑائی اور عظمت زمین و آسمان میں موجود میں اللہ کی بڑائی اور عظمت زمین و آسمان میں موجود مخلوق کی تعداد کے برابر بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کی بھلائی کے برابر۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس تعداد کے برابر جسے اللہ کی کتاب نے شمار کیا۔ میں اللہ کی پاکی ہر چیز کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی ہر چیز کی بھلائی کے برابر بیان کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 755، حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ہر نماز کے بعد موعظات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 756، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ لے پھر اپنی جگہ اسی طرح بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہو تو فرشتے مسلسل اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم کر۔ فرشتے یہ دعائیں مسلسل کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 757، حضرت سماک سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی جائے نماز پڑھ ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آئندہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔